اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ حسینیہ قائمہ خاتون لکھنؤ سے آپ کا استقبال ہے اور آج ہم کچھ سوالات اور کچھ موضوع پر ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حجۃ الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں آج کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں بہت ساری چیزیں آدمی جو نوافل ہوتی ہیں ان کے بارے میں ضرور اس بات کو کرتا ہے اور بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، تو آج میں چاہتا ہوں کہ ان کی جو روزمرہ کی زندگی میں اور خاص طور سے اس ماہ مبارک میں کتنی فضیلت ہے جو ادا کرنے کے لیے، خصوصاً جو نماز شب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، نوافل ظاہر ہے کہ خداوند عالم کی بندگی اور نماز خود اپنے آپ میں ایک بہترین عبادت ہے، اور خدا نے ایک شرف دیا ہے انسان کو کہ وہ اپنے معبود سے، اپنے خالق سے ڈائریکٹ گفتگو کر سکتا ہے، جس کو اس نے نماز کا نام دیا ہے یا طریقہ ہے۔ البتہ خاص طریقہ ہے، نیت ہے، وضو کی شرط ہے، روب قبلہ ہونا ہے، کیا پڑھنا ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو دن کی جو 5 وقت کی واجب نماز ہے اس کے ساتھ ساتھ الگ سے کچھ نوافل ہیں۔ نوافل یعنی سنت کی نماز یا مستحب نماز جو بارگاہ خدا کو مطلوب ہے، لیکن واجب نہیں ہے کہ کمپلسری ہو جائے کہ حتماً پڑھنا ہے، نہیں، اگر پڑھے تو بہت اچھا ہے، ثواب اس کا بہت زیادہ ہے۔ خصوصاً نماز صبح سے پہلے جو 2 رکعت نماز ہے نوافل صبح کی، اور مغرب کی جو 2 رکعت کر کے 4 رکعت ہے، اور عشاء کی، یعنی اگر دن میں نہیں بھی پڑھ پا رہا ہے، کیونکہ ظہر اور عصر کی 8 رکعت ہے، بہت لوگ اس وجہ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں وقت کی وجہ سے، آج کل کے حسن تیز دور میں زندگی جو چل رہی ہے، لیکن نماز صبح سے 2 رکعت پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، بہرحال 2 رکعت نماز انسان پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح نماز عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد 2 کر کے 4 رکعت، اور عشاء کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر بہرحال پڑھ سکتا ہے، لیکن ثواب خداوند عالم نے یہ 2 رکعت اور 4 رکعت کا بہت زیادہ رکھا ہے۔ اسی طرح نماز شب کی اتنی زیادہ تاکید ہے کہ علماء نے روایات کی روشنی میں جو باتیں ہم تک پہنچائیں کہ اگر انسان دنیا میں اور آخرت میں سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ نماز شب ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی انسان ظاہر ہے کہ دنیاوی امور کے لیے دنیاوی جد و جہد ضروری ہے، لیکن کتنی دفعہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ بہت سی محنت کرتا ہے لیکن نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتا، اور ایک دوسرا انسان کم محنت کے بعد نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے، تو اس میں بہت اثر ہے اس طرح کی عبادات کا۔ لہٰذا نماز شب خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں عام طور سے آدمی کو ایک بہترین موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی عبادت کو انجام دے سکے۔ وہ بالآخر مثلا سحری کے لیے اٹھا، عام طور سے بر صغیر خصوصاً ہندوستان میں طریقہ یہ ہے کہ عام طور سے اذان صبح سے 10-15 منٹ پہلے احتیاط کی بنا پر کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں، تو اب یہ 10 منٹ کا جو ٹائم ہے، اس 10 منٹ میں نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ نماز صبح پڑھ سکتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ انسان بستر پہ جا کے سو جائے کہ میں بعد میں اٹھ کے نماز پڑھوں گا، تو سحری میں تو اٹھ چکا ہے، ابھی اس نے کھانا بھی کھایا ہے یا سحری کی ہے، بالآخر وہ جاگ رہا ہے اور بدن اس کا آمادہ ہے کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے۔ تو اس وقت مثال کے طور پہ پہلے دن 11 رکعت نہ صحیح، 2 رکعت نماز شب، 2 رکعت نماز وتر، 1 رکعت نماز 2 رکعت نماز شفا، 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے سٹارٹ لے سکتا ہے، یا 1 ہی رکعت وتر کی نماز پڑھ لے، 2 رکعت نماز شفا پڑھ لے، یا صرف 2 رکعت نماز شب کی نیت سے پڑھ لے۔ اس طرح دھیرے دھیرے رمضان میں بہترین موقع ہے، اگر وہ کوشش کرے تو 10 منٹ میں وہ اچھی نماز شب کو ادا کر سکتا ہے، نہ ہونے سے بہتر ہے۔ اور پھر نماز شب کے لیے آپ کے لیے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، مستحب نماز تو آدمی اختیار کے ساتھ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، جی بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا کوشش کرے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو کم سے کم نماز شب کی حیثیت سے، 2 رکعت نماز صبح سے پہلے جو نوافل ہے یا نماز عشاء کے بعد جو 2 رکعت نوافل ہے، اس کو ضرور پڑھنے کی کوشش کرے کہ اگر طول سال نہ صحیح تو ان 30 دنوں میں جو خدا کی بارگاہ میں وہ ضیافت الہیہ سے اس وقت مشغول ہے اور دسترخوان خدا کے اوپر ہے، اور برکت کے رمضان کی برکتیں، ماہ مبارک رمضان کی برکتیں اسے حاصل ہو رہی ہیں، اس سے محروم نہ رہے۔ لہٰذا کوشش کرے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سب پڑھے، جتنا اس کے امکان میں ہے اتنا پڑھے، اور بہت امکان ہے کہ اگر 30 دن اس نے یہ کام کر لیا تو آگے بھی اس کے لیے کنٹینیو کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ایک بہترین چیز ہے جو انسان کی زندگی میں کمالات کو حاصل کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے،
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے کام آنے والی ہے، اور رمضان بہترین موقع ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کی پریکٹس میں لے آئے۔ جزاک اللہ۔ کیونکہ اگر اس میں نوافل سے جڑا ہوا ایک سوال ہے، انہوں نے سوال کیا، السلام علیکم، برادران اہل سنت تراویح کے عنوان سے نماز پڑھتے ہیں، اور کیونکہ اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ تلاوت ہی تو کر رہے ہیں، اس میں برا کیا ہے، اس میں کیا حرج ہے، اور خصوصاً جب کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں سوال یہ ہیں کہ واقعاً جو قرآن کی تلاوت ہے اس کا اس ماہ مبارک میں کیا فضیلت ہے، اور نماز کے طور پر جو تراویح کا نام دیا گیا ہے اور اس میں کیوں رکاوٹ ہے؟ یہ دونوں سوال ایک ساتھ۔ دیکھیے، اولاً جو نمازیں تراویح کے نام سے پڑھی جاتی ہے وہ بدعت ہے، اور خداوند عالم نے عبادت ہماری پسند ناپسند، اچھا ہے کہ برا ہے سے تعلق نہیں رکھتی ہے۔ عبادت تب ہی عبادت ہے جب وہ خدا کے حکم سے کی جائے۔ مثلا آپ کہیں کہ روزہ ہی بھوکا ہی تو رہنا ہے، میں کل صبح تک بھوکا رہ لوں، انسان بھوکا ہی تو رہ رہا ہے، کوئی ایسا حرام تو انجام نہیں دے رہا۔ نہیں، خدا کا حکم ہے کہ افطار کرے، خدا کا حکم ہے کہ سحر کرے، خدا کا حکم ہے کہ یہیں تک روزہ رکھنا ہے۔ تو اب خدا کے حکم کے آگے ہم اپنی مرضی سے جب بڑھیں گے تو پھر وہ عبادت نہیں رہ جائے گی۔ خدا کا حکم ہے تو عبادت ہے، اگر خدا کے حکم کے اس میں اپنی مرضی شامل کر دی تو وہ عبادت نہیں رہ جاتی، ولو ظاہری طور پر دکھنے میں بہت اچھی چیز دکھ رہی ہو۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم عبادات میں اپنی طرف سے کم اور زیادہ نہیں کر سکتے، ولو شکلاً وہ ویسے ہی ہو۔ کوئی انسان کہے کہ عبادت ہی تو ہے مغرب کی 4 رکعت پڑھ لیں، کیا امکان ہے؟ نہیں، خدا نے 3 رکعت مانگی ہے، نہ 2 رکعت نہ 4 رکعت۔ صبح کی مثال کے طور پر 4 رکعت نماز پڑھ دے کہ اب تو اٹھی گئے ہیں، جاگی گئے ہیں، 2 رکعت کیا ضرورت ہے، 4 رکعت پڑھ دیں؟ نہیں، خدا نے 2 رکعت مانگی ہے۔ ظہر کی آپ 4 تھکے ہوئے آج 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، کل 6 رکعت پڑھ لیں گے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ جو خدا کا حکم ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے۔ رہی بات نوافل کی، ماہ مبارک رمضان میں یہ جو روزمرہ کی نوافل ہے، ان کے ساتھ ساتھ پورے مہینے میں 1000 رکعت نماز مستحب ہے۔ یہ 1000 رکعت اس طرح سے ہے کہ پہلے 10 راتیں جو ہیں، پہلی 20 راتیں جو ہیں، اس میں نوافل کے علاوہ رات میں الگ سے 20 رکعت نماز مستحب ہے، پہلی 20 راتوں میں، شب اول سے لے کے شب 20 تک۔ 20 رکعت نماز یہ کیسے ہوگی؟ یہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور مستحب نماز میں جماعت نہیں ہو سکتی، لہٰذا جیسے ہی آپ جماعت کریں گے ویسے ہی وہ بدعت ہے اور حرام ہے۔ تو خدا کو حرام نہیں چاہیے بھلے اس کی شکل نماز جیسی ہو، نہیں، جس کی جہاں جماعت کا حکم ہے وہاں جماعت، جہاں جماعت کی اجازت نہیں ہے وہاں اپنی طرف سے آپ کوئی چیز بڑھا یا گھٹا نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ 20 رکعت نماز اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بالکل یقیناً پڑھیے، لیکن یہ جماعت سے نہیں ہوگی، اکیلے ہوگی، فرادہ ہوگی، چاہے گھر میں چاہے مسجد میں۔ خود پیغمبر مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، گھر میں پڑھتے تھے، تاکہ لوگ ان کے پیچھے نہ پڑھیں بلکہ الگ سے لوگ پڑھیں۔ لہٰذا یہ پہلی 20 رات میں 20 رکعت نماز کل ملا کے ہو گئی 400 رکعت۔ آخری 10 راتوں میں 30 رکعت نماز ہو جاتی ہے مستحب، جی، رمضان کی آخری 10 راتوں میں۔ تو یہ 10 رات میں ہو جائیں گی 300 رکعت، یہ ہو گئی کل 700 رکعت۔ اب شب 19، شب 21 اور شب 23 الگ سے 100 رکعت نماز مستحب ہے۔ کل ملا کے یہ 1000 رکعت نماز مستحب ہے، لیکن یہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی اور فرادہ پڑھی جائے گی۔ لہٰذا انسان اگر اس عبادت کو انجام دینا چاہے تو بہترین عمل ہے، سنت پیغمبر ہے، سنت ائمہ علیہ السلام ہے، لیکن اسی طرح سے پڑھنی جس طرح خدا نے اب کہا ہے اور جس طرح پیغمبر نے پڑھی ہے۔ قرآن میں دیکھیں کہیں دستور نہیں ہے نماز کا، جی، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت ہے اور ظہر کی 4 رکعت ہے۔ قرآن میں صرف نمازوں کے لیے نماز کا حکم دیا ہے، کون کتنی رکعت ہے کوئی حکم نہیں ہے، جی، کس طرح پڑھنی ہے کوئی حکم نہیں ہے۔ پہلے سورہ ہم پڑھیں، بعد میں کوئی چھوٹا سورہ پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں، پھر سر اٹھائیں، کیا کہیں، پھر سجدے میں جائیں، پھر سر اٹھائیں، پھر سجدے میں جائیں، پھر اٹھیں، پھر دوسری رکعت شروع کریں، کوئی دستور نماز قرآن میں موجود نہیں ہے۔ قرآن میں صرف حکم موجود ہے کہ جیسے رسول کرتے ہیں نماز میں ویسے تمہیں کرنا ہے۔ تو جس طرح رسول نے پڑھی ہے ہمیں ویسے ہی پڑھنی ہے۔ رسول نے اگر جماعت سے پڑھی ہم جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، رسول نے منع کیا جماعت سے، ہم اپنی مرضی سے، چاہے وہ اسلام کی کتنی بڑی کوئی شخصیت کیوں نہ ہو کسی کی نظر میں، اس کے کہنے سے دین یا رسول کی سنت تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ رسول کا حلال قیامت تک حلال رہے گا اور رسول کا حرام قیامت تک کے لیے حرام رہے گا۔ کسی شخص کو چاہے وہ کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آ کر رسول کی چیز کو تبدیل کر دے۔ یہ ہوگی بات۔ دوسری مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا بہترین ثواب ہے۔
عظیم ترین عبادت ہے۔ عام دنوں میں قرآن پڑھنا اچھے ویسا ہی قرآن رمضان میں پڑھا جائے۔ روایات ہے مفصل، ہمارے ائمہ علیہ السلام سے روایات ہیں کہ ہر چیز کی ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ باقی سال قرآن پڑھیں اور ماہ مبارک رمضان میں قرآن پڑھیں تو اس کا فرق یہ ہے کہ باقی سال جب آپ ایک قرآن تمام کرتے ہیں تو خدا ایک قرآن تمام کرنے کا جو ثواب رقم کرتا ہے کسی کے لیے، ماہ مبارک رمضان میں اگر انسان صرف ایک آیت پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، یہ آپ نے ماہ مبارک رمضان میں جیسی پڑھی تو آپ کے نامہ اعمال میں اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا جتنا باقی سال پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں ایک پورا قرآن پڑھ لے تو کل ملا کے تقریباً 6000 سے زیادہ قرآن پڑھنے کا ثواب اسے باقی دنوں کے حساب سے ملے گا۔ اسی لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ماہ مبارک میں قرآن کو تمام کر دیں تاکہ، کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ البتہ چونکہ بات آ گئی لہٰذا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ مثال کے طور پہ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے سننے میں اچھی لگتی ہیں اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ بہت رائج ہے کہ ماہ مبارک میں قرآن شروع کیا ہے تو ختم کرنا ضروری ہے ورنہ شروع نہ کریں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پورا قرآن نہ پڑھ پائیں آپ، کوئی بات نہیں، جتنا پڑھیں اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ پارا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ قرآن پاروں میں نازل نہیں ہوتا، مسلمانوں نے اس کو پارا کیا ہے۔ یہ قرآن سورے میں اور آیتوں کی شکل میں ہے۔ یہ قاریوں نے اپنے پڑھنے کے لیے کہ مہینے میں تمام کر دیا، انہوں نے 30 پارے میں 30 دن کے حساب سے تبدیل تقسیم کر دیا۔ وَإِلَّا آپ جہاں سے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جس جہاں کو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک آیت کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اب آپ چاہے ایک ہی سورے کو مسلسل پڑھتے رہیں، چاہے پورے قرآن کو آپ پڑھیں، ثواب آپ کو باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ ملنے والا ہے، لہٰذا اس کو ضرور پڑھیں۔ ہاں، قرآن کو اگر مل کے پڑھنا چاہیں، بہت سے ملکوں میں رائج ہے، ہمارے ملک میں دھیرے دھیرے آ رہا ہے، ایران عراق میں اگر آپ دیکھیں حرم میں وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور سب مل کے ایک قرآن پڑھتے ہیں تو وہ بہترین عبادت ہے، لیکن وہ نماز کی شکل میں نہیں ہے۔ پیغمبر نماز کی حالت میں اس طرح سے قرآن نہیں پڑھا ہے جیسے بعض لوگ پڑھ لیں۔ نہیں، اگر وہ تراویح بھی پڑھ لیں تو نماز کی شکل میں پڑھنی ہے، اسے پورا قرآن ختم کرنے کا کہیں سے نہیں ہے۔ یہ تو مطلب بدعت در بدعت ہے جی۔ تو لہٰذا قرآن پڑھنا ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، آپ اس طرح سے پڑھیں۔ نوافل کی نمازیں پڑھنی ہیں، اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ اگر اس طرح سے کریں جس طرح پیغمبر اور ائمہ نے کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بات کی پھر سے میں تاکید کروں گا کہ عمل کا ظاہر اہمیت نہیں رکھتا، خود عمل بھی تب تک اہمیت نہیں رکھتا جب تک وہ خداوند عالم کی رضا اور مرضی کے مطابق نہ ہو۔ بے شک 100 رکعت انسان نماز پڑھے صرف اس لیے کہ لوگ اسے دیکھیں، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 100 رکعت پڑھ ڈالے بغیر تشہد اور سلام کے کوئی فائدہ نہیں۔ ہر 2 رکعت پہ تشہد اور سلام اسے پڑھنا ہے اگر وہ مستحب نماز ہے۔ تو لہٰذا دکھنے میں اچھی چیز ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، یہ جملہ بالکل غیر اخلاقی ہونے کے ساتھ ساتھ غیر عقلی ہے اور علم سے خالی جملہ ہے۔ نہیں، جیسے پیغمبر نے کہا ہے ویسے پڑھ لیں، بالکل یقینی طور پہ بہترین عبادت ہے۔ اپنی مرضی سے پڑھ لیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ شاید اس کوشچن کا پورا عنصر مل گیا ہوگا اور انسان اس بات پہ مطمئن بھی ہوگا۔ حقیقت میں ہماری دل کی چاہت کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کی طرف سے بھیجے گئے ہر اس قانون کو جو ہم عمل کرتے ہیں بذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو چیز بھی ہم تک پہنچی ہے وہی اسلام ہے، اور اس کے علاوہ اپنے دل کی خوشی اور اپنے دل کا بہلاوا وہ اسلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے، مگر جو چھوٹے بچوں کو سونے چاندی کے برتن میں کھلایا پلایا جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا مطلقاً حرام ہے۔ جی، کسی کے کھلا دینے سے یا کسی کے کھا لینے سے، ٹھیک ہے بچے کے اوپر کوئی حکم شرعی نہیں ہے، لیکن جو کھلا رہا ہے بالآخر وہ ایک ذمہ دار اس کا رہے گا۔ ظاہر ہے کہ بچے کے لیے کھانے پینے کا کوئی حکم نہیں ہے، لہٰذا چونکہ وہ بالغ نہیں ہے لہٰذا کوئی حکم شرعی اس کے اوپر مرتب نہیں ہوگا، اور انسان جو ہے اس بچے سے کوئی تنبیہ نہیں کر سکتا، لیکن جو کھلا رہا ہے اس کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، کوئی کل ممکن ہے وہ بڑے ہو کر بھی اسی عمل کو جاری رکھے۔ لہٰذا کھانے پینے کی چیزیں سونے اور چاندی کے برتن میں استعمال کرنا صحیح نہیں، بلکہ بعض افراد
اور ہمارے علماء کے درمیان مشہور ہے کہ اگر کھا نہیں رہے ہیں، مثال کے طور پہ بڑا برتن جو ہے، ڈش جیسے ہمیں کہہ لیں، ڈش سونے کی ہے یا چاندی کی، اس سے نکال کر ہم کھا رہے ہیں، جی، تو بعض علماء اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بالآخر وہ کھانے اس سے ہی لے کر کھانے کے حکم میں، لہٰذا حتیٰ ڈش یا پیالے یا باؤلز یہ بھی اگر سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر مثال کے طور پہ حتیٰ سونے کا ہے، ڈش مثلا کسی اور چیز کی بنی ہے، دھات کی بنی ہے، لیکن حتیٰ سونے کا ہے یا اس پہ سونے کا پانی ہے تو اس پہ اعتراض نہیں کیا ہے، لیکن خود ڈش میں یا پلیٹ میں جو سونے کی ہو یا چاندی کی ہو، کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بچے پہ حکم شرعی نہیں ہے، لیکن بہتر یہی کہ یہ کام انجام نہ دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا سید لڑکی سید لڑکے سے شادی کر سکتی ہے، جیسے شیخ سید یا خان وغیرہ؟ علیکم السلام۔ یہ آج کل کے سوالات بھی لوگ کرتے ہیں، اور اس پہ خاص طور سے کچھ افراد جو ہیں ان کا یہ ماصل ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ اپنی نسل کو بہت اعلیٰ اور برتر بتانا اور سب کے درمیان، تو یقینی طور پہ جب اسلام کی چیزیں، تو آقا میں چاہوں گا کہ اس پہ ذرا تفصیل سے بتائیے کہ یہ چیز خاص طور سے ہمارے درمیان سے تو ہٹنا چاہیے۔ دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے، اور قرآن کی واضح چیز ہے کہ تمہارے خدا کے نزدیک جو انسان متقی ہے وہی مورد احترام اور مورد اکرام ہے۔ بے شک نسل کے اوپر کوئی امتیاز اسلام نے نہیں رکھا۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور صدیقہ طاہرہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہونا شرف ہے، لیکن صرف یہ شرف انسان کے لیے کافی نہیں ہے کہ بارگاہ الہیہ میں اس کو کوئی خاص اہمیت حاصل ہو۔ جہاں تک ازدواج کا مسئلہ ہے، شرعاً کسی بھی مسلمان کی شادی کسی دوسرے مسلمان سے ہو سکتی ہے، اس کا رنگ اور نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں کفو کا جو حکم دیا گیا ہے، کفو سے مراد خاندانی برتری یا برابری اس طرح سے ہے کہ مثال کے طور پر ایک کیٹیگری کے لوگ ہوں، اکنامیکلی، فائنینشلی، ایجوکیشنلی، یہ جو چیزیں معیار رکھتی ہیں، اثر رکھتی ہیں۔ جی، مثلا ایک انسان ہے کہ بہت اچھے گھر میں پلا بڑا ہے، اور ایک مثال کے طور پہ خاتون ہے جو اتنے اچھے گھر یا سٹینڈرڈ یا پڑھائی پہ نہیں ہے، تو بالآخر ان کے لیے ساتھ میں زندگی گزارنا مشکل ہوگا۔ ایک انسان ہے جس نے شہر میں زندگی گزاری ہے، دوسرا انسان ہے جس نے دیہاتوں میں زندگی گزاری ہے، تو دونوں میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی مشکل ہوگی۔ حرام نہیں ہے، کفو واجب نہیں ہے، کفو کا حکم خالی دیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں کی رعایت بہت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن نسل صرف اس عنوان سے کہ ہم سید ہیں تو ہم غیر سید سے شادی نہیں کریں گے، یا آپ غیر سید ہیں تو ہم آپ سے شادی نہیں کریں گے، یہ عنوان ہمارے پاس صحیح نہیں، کیونکہ ہمارے ائمہ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس پہ عمل نہیں کیا ہے۔ اور اگر ہم اس کو معیار بنائیں تو رسول اکرم نے اپنی پھپھیزاد بہن کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے کی تھی، تو کہاں غلام و کہاں جناب ہاشم کی اولاد سے تعلق رکھنے والی جناب زینب بنت جہش، تو یہ شاید رسول نے اسی لیے کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ خود میری امت کے درمیان شادی آسان ہو جائے۔ جی، کتنی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہترین رشتہ ہے لیکن صرف سیادت یا غیر سیادت کی بنا پر اس کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، بعد میں صرف سیادت کی بیس پہ کہیں شادی ہوتی ہے اور زندگی بھر اس لڑکی کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیادت ایک شرف ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ باقی چیزوں کو بھی دیکھا نا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جہاں تک شرعی حکم کا مسئلہ ہے، سید کی شادی غیر سید سے، چاہے لڑکا سید ہو اور لڑکی غیر سیدہ ہو، یا برعکس لڑکا مثال کے طور کے اوپر سید ہے اور لڑکی غیر سیدہ ہے، یا لڑکا غیر سید ہے اور لڑکی سیدہ ہے، بالکل شرعاً کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اسلام اس طرح کے نسلی برتری کی کوئی حیثیت کو مانتا نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال بھی شامل کرتے ہیں۔ سلام آقا، میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں گالی دینا یا ابیوز لینگویج کو یوز کرنا کیسا ہے؟ علیکم السلام۔ آقا آج کل ویسے بھی دیکھا گیا معاشرے میں، خاص طور سے کچھ ایسی جگہوں پر جہاں پر بہت چھوٹی چیزوں کو وہ شاید یہ سمجھتے ہی نہیں کہ اس کو بھی گالی کہا جاتا ہے، اور عام طور پر یہ گھروں میں بھی ہے، جس سے ماحول بھی بہت ہی زیادہ پراگندہ ہوتا ہے، اور بچوں کی نشو و نما اور تربیت بھی اس حوالے سے بہت خراب ہوتی ہے۔ دیکھیے جہاں تک گالی سے مراد فحش ہے، فحش کلامی ہے، جی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے اور اس کو منع کرتی ہے کہ فحش کلامی انجام نہ دے۔ رسول نے منع کیا ہے کہ مومنین کو فحش سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اب فحش بھی دو طرح کی ہوتی ہے، کچھ الفاظ رقیق ہوتے ہیں جی، اور کچھ نسبتیں رقیق ہوتی ہیں۔
یعنی ایک دفعہ انسان ایک لفظ استعمال کر رہا ہے جس کے معنی رقیق ہیں، جی اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور کبھی کبھی یہ لفظ ہو سکتا ہے اور رقیق نہ ہو، لیکن نسبت رقیق ہے یا وہ نسبت ہے ہی نہیں اس شخص کی اور اس کو وہ نسبت دی جا رہی ہے، تو یہ دونوں منع ہے اسلام میں، اس سے کوشش کرنی چاہیے پرہیز کیا جائے. البتہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ بہت دفعہ ایسا لفظ، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں، پچھلے معاشرے میں رقیق تھے لیکن جدید معاشرے میں وہ رقیق یا اس ویلیو کے ساتھ نہیں رہتے، یا بولنے والا اس قصد سے نہیں بول رہا ہے، تو اس کی معنی ظاہر سے ہوتا ہے زمانے کے بدلنے سے الفاظ اور لینگویج کی بھی اثرات بدل جاتے ہیں. تو مثال کے طور پر کسی ملک میں یا کسی زبان میں یہ لفظ رقیق نہیں سمجھا جاتا ہے تو وہاں کوئی حصلہ نہیں ہے، یا معاشرے میں رقیق نہیں سمجھا جاتا ہے، معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اصل معیار دو چیزیں ہو گئی، ایک خود الفاظ اور دوسرا معاشرے میں ان کی سمجھ کیا ہے. بہت امکان ہے کہ ایک لفظ کسی ملک میں رقیق اور فحش سمجھا جاتا ہو، دوسرے ملک میں رقیق اور فحش نہ سمجھا جاتا ہو. ایک ملک میں اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا ہو، دوسرے ملک میں اس کا معیوب نہ سمجھا جاتا ہو. تو ہمیں اس چیز کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے. لہٰذا ایسے الفاظ یا ایسی نسبتیں جن کو پسند نہ کرتا ہو معاشرے میں استعمال کیا جانا یا موجود نہ ہو سامنے والے شخص میں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جزاک اللہ. جاوید عباس صاحب انگلینڈ سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم آقا، ٹھنڈ کی حالت میں، بہت زیادہ شدید ٹھنڈ میں اگر کوئی شخص لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہو، کیونکہ لیدر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ اس کا چمڑا کس طریقے کا ہے، تو کیا وہ اس کو پہن کر نماز ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، چمڑے کے لیے ذبیحہ ہونا یعنی یقین ہونا کہ یہ طاہر ضروری ہے. جی. تو اگر انسان ٹھنڈک کی وجہ سے لیدر کی جیکٹ پہنے ہیں تو خود جیکٹ پہننے میں استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز کی حالت میں مردار کا لباس کا بدن پہ ہونا یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا اب دو طریقے ہیں ان کے پاس، یا تو یہ مثال کے طور کے اوپر جیکٹ نہ پہنے نماز پڑھتے وقت تک، لیکن اگر بہت شدید ٹھنڈک ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرا کوئی لباس فراہم کرے صرف نماز پڑھنے کے لیے. جی. مثلاً یا تو ذبیحہ کی حلال لیدر کی جیکٹ جس کا یقین ہو کہ حلال ہے اس سے پہنے، یا ممکن ہے کسی اور چیز کو استعمال کر لیں. کمبل ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو انسان اوڑھ کر پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن وہ جیکٹ یا وہ لباس جو مردار کی کھال سے بنا ہے اور اس کے ذبیحے کا علم نہیں ہے، وہ نماز کو باطل کر دے گا. لہٰذا اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. بڑھتے اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم، میرا سوال ہے اگر فجر کی نماز کی اذان ہونے سے پہلے اگر نماز انجانے میں پڑھ لی جائے تو کیا نماز صحیح ہوگی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ علیکم السلام. دیکھیے، اگر نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ہے اور انسان یہ سوچ کر کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے نماز پڑھ لے، اور بعد میں اسے معلوم ہو کہ نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تھا، تو پھر وہ نماز دوبارہ اسے پڑھنی چاہیے. اب ایک دفعہ ایسا ہے کہ انسان نماز اس کو لگتا ہے اذان ہو گئی، یا وقت اس نے گھڑی میں دیکھا، اسے لگا کہ وقت ہو چکا ہے اور اس نے نماز پڑھی، بعد میں پتہ چلا کہ نماز کا وقت نہیں ہوا تھا یا اذان تب ہوئی، بعد میں ہوئی، اس کو سمجھ میں آیا کہ میری نماز جو تھی نماز اذان کے وقت سے پہلے ہو گئی. اگر اس میں سے اس نے کچھ حصہ بھی وقت کے بعد پڑھا ہے، جی، مثلا نماز اس نے مثال ہم دے رہے ہیں کہ وقت اذان صبح مثلاً 4:30 بجے تھا، اس نے نماز 4:27-28 پہ شروع کی، اور جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو 4:30 ہو چکا تھا. جی. تو اس کی کچھ حصے تشہد ہی کا صحیح، رکوع کا صحیح، آخری 2 سجدے ہی نماز کے وقت کے اندر ہوئے ہیں، اس کی نماز صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ اس کو جب اس نے شروع کی تھی تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ میں نماز وقت پہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو ایسے کی نماز صحیح ہے. ایک ایسا شخص، اس سوال کو اگلے اس ایپیسوڈ کے لیے لے لیتے ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا. ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس سوال کو پھر سے لے کر آغا سے اس پر مزید گفتگو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجل ولیک الفرج.